السلام علیکم ویورز، کیپٹل انسائٹ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان مظفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آج جیسے کہ اسلام آباد میں تحریک انصاف کا احتجاج ہونے جا رہا ہے اور تحریک انصاف جو ہے وہ بدید ہے کہ وہ احتجاج کرے گی، جبکہ حکومت کی جانب سے بھی پلان بنایا گیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کو احتجاج نہیں کرنے دیں گے۔ تو دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ ایک طرف مسلم لیگ نون اور حکومت کی قیادت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ لوگ احتجاج کے لیے نہیں پہنچے۔ دوسری طرف پورے اسلام آباد، راولپنڈی، اس کے علاوہ اٹک تک جو علاقوں کو بند کر دیا گیا ہے، مری سے آنے والی ٹریفک جو ہے اس کو بھی سیل کیا گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر جو اکا دکا ٹریفک ہے وہ کنٹینر کے سائڈ سے گزر کے یا پھر مختلف جگہوں سے ہوتی ہوئی یہاں پر پہنچ رہی ہے، انتہائی مشکل بنا دیا ہے سڑک پر آنا ہی عام شہریوں کے لیے بھی۔ حکومت کی جانب سے دعوے تو کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ایکسپیکٹیشن دیکھ لیں کہ جہاں پر ہزاروں گاڑیاں ہوتی ہیں وہاں پر آپ کو کچھ موٹر سائیکل اور اکا دکا گاڑی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ دوسری طرف دیکھیں، اس وقت I-8 فلائی اوور کے اوپر ہم موجود ہیں۔ اسلام آباد کے آنے والے تمام راستوں کو بند کیا گیا ہے، صرف اسلام آباد کے اندر جو ٹریفک موجود ہے وہ ان سڑکوں کو استعمال کر رہی ہے۔ اور یہ میں آپ کو اس سڑک سے دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کی طرف سے کہ وہ اپنے آفیسز، اپنے دفاتر، کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کی طرف سے کہ لوگ اپنے آفیسز جو ہے وہ پہنچ سکے، کیونکہ جمعے کا روز ہے، لوگوں کو چھٹی تو نہیں ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آفیسز پہنچ جائیں کیونکہ آفیسز میں ان کا روزگار ہے۔ دوسری طرف میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ فیض آباد کا مقام ہے۔ فیض آباد کی طرف جانے والی ٹریفک کا دکا گاڑیاں جو نظر آ رہی ہیں وہ آگے سے جا کے پھر واپس موڑ آتی ہیں، کیونکہ جو پولیس ہے اس کی جانب سے تمام تر راستوں کو بند کیا گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ ابھی احتجاج شروع نہیں ہوا KPK سے، اور حکومتی حلقے جو ہیں ان میں گھبراہٹ ہے۔ گھبراہٹ کی وجہ سے انہوں نے پورا اسلام آباد بند کر رکھا ہے۔ اسلام آباد کے ساتھ ساتھ پنڈی، اٹک پولیس اور FCI اور رینجر جو ہے وہ تعینات کی، کئی پلٹون جو ہیں وہ تعینات کی گئی ہیں۔ یہ صورتحال ہے کہ لوگ مجبوراً جو ہے وہ مختلف راستے اختیار کر کے اپنے دفاتر جانے کے لیے جگہ ڈھونڈ۔ دوستوں، جیسا کہ صورتحال آپ کو میں ادھر ٹو اسلام آباد سے ہی بتا رہا ہوں کہ اس وقت فیض آباد کے مقام پر جیسا کہ کنٹینر لگائے جا رہے ہیں اور کنٹینر لگا کے راستوں کو بند کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے جو نظام زندگی ہے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہری آئے روز جو ہے اس طرح کی صورتحال کو برداشت کر رہے ہیں۔ لوگ پریشان ہیں کہ جائیں تو کدھر جائیں، کیونکہ طریقے صاحب کی جانب سے اگر احتجاج کا اعلان کیا جاتا ہے تو ان کے احتجاج کے اعلان کے فوری بعد جو ہے حکومت صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے تمام سڑکوں کو بند کر دیتی ہے، کیونکہ طریقے صاحب کا کوئی ایسا احتجاج نہیں ہے جس میں کسی عوام کو یا عوامی مقامات کو متاثر کیا ہو۔ ایک طرف 9 مئی کا دعویٰ تو کیا جاتا ہے، لیکن جیسے کہ عمران خان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ CCTV فوٹیج جو ہے وہ نکالیں کہ جو مظاہرین تھے، جو تحریک انصاف کے کارکنان تھے، انہوں نے عوام یا عوامی مقامات کو متاثر کیا ہو، نقصان پہنچایا ہو۔ تو اسی حوالے سے دیکھیں جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، حکومت پریشان ہے کہ احتجاج جو ہے وہ اسلام آباد تک نہ آ جائے، کیونکہ شہر اقتدار میں اگر وہ احتجاج آ گیا تو پھر حکومت کو جانا پڑے گا۔ حکومت صرف اپنی بقا کے لیے جو ہے یہ تمام تر سچویشن جو ہے کریٹ کرتی ہے۔ دوسری طرف کہا جاتا ہے یہ تمام سچویشن جو ہے وہ تحریک انصاف اور ان کے کارکنوں کی وجہ سے کریٹ کی جا رہی ہے، لیکن اصل میں یہ صورتحال صرف اقتدار کے حواسی جو ہیں، اقتدار اپنا مضبوط کرنے کے لیے وہ اس صورتحال بناتے ہیں۔ جیسے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے گزشتہ روز کہا کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، تو ان کا کہنا ہے کہ وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا، قانونی کارروائی ہوگی۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے خلاف پہلے بھی قانونی کارروائیاں جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں۔ قانونی کارروائیوں میں لوگوں کے گھروں تک، لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، اس کے علاوہ ان کے گھر توڑے، ان کا نقصان کیا، ان کو کئی ماہ جو اپنے ساتھ گرفتار کر رکھا، ان کو عدالتوں کے چکر لگائے گئے، مختلف جیلوں میں ان کو ذلیل و خوار کیا گیا۔ اس سے بڑا کیا نقصان ہوگا؟ اسی وجہ سے طریقے صاحب کے جو لوگ ہیں ان میں ڈر و خوف ختم ہو چکا ہے۔ ہم جیسے کہ ان سے ملتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ اس کے زیادہ کیا کریں، گولی مار دیں گے، وہ گولی کھانے کے لیے بھی تیار نظر آتے ہیں۔ اور اب حکومت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو زندگی ہے، عام زندگی بہت متاثر ہو چکا ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ وہ ایک سڑک سے دوسری سڑک پہ جاتے ہیں تو آگے کنٹینر ہوتا ہے، پھر دوسری سڑک پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کنٹینر ہوتا ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ وہ اپنا روزگار کیسے کمائیں، آگے ہی روزگار نہیں ہے۔ حکومت ایک جانب ڈیلی ویجز جو ملازمین ہیں ان کو ختم کر رہی ہے، مختلف منسٹریاں، ادارے ختم کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، دوسری طرف روزگار نہیں فراہم کیا جا رہا۔ اور آئے روز جب
اگر تحریک انصاف ایک اپوزیشن جماعت ہے، تحریک انصاف کو احتجاج کا حق ہے، جمہوریت کا اصل بھی یہی ہے کہ عوام کو احتجاج کا حق حاصل ہو، لیکن حکومت جو ہے وہ احتجاج سب جماعتوں کو کرنے دیتی ہے، لیکن تحریک انصاف کو احتجاج نہیں کرنے دیتی، کیونکہ تحریک انصاف پارلیمنٹ کی سب سے اکثریتی جماعت ہے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیسے اسپیڈی جسٹس دیا اور آرٹیکل 63A کا جو فیصلہ دیا، اب بندیال صاحب کی کورٹ کا تھا، ان کا فیصلے کو معطل کر کے نیا فیصلہ دیا گیا۔ اس فیصلے کے بعد جو صورتحال بنتے جا رہی ہے وہ ہے پارلیمنٹ میں فلور کلاسنگ کی جو ہے مکمل اجازت ہوگی، اب خرید و فروخت ہوگی، پارلیمنٹیرین کو خرید کے اب ان کی جو وفاداریاں ہیں وہ تبدیل کروائی جائیں گی۔ کیا تحریک انصاف کی جو رہنما ہیں وہ اپنی وفاداریاں چینج کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ ان پر منحصر ہے، لیکن جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، جو بھی تحریک انصاف کا رہنما اپنی وفاداری چینج کرتا ہے تو وہ ساری زندگی کے لیے اپنی سیاست ختم کر دے گا۔ بھائی جان راستے بند ہے، اس بارے میں کیا کہیں؟ سر بس گھوم پھر کے واپس جا رہے ہیں، کوئی راستے کا چانس نہیں ہے کہ جہاں سے نکل جائیں۔ ایون یہ ہے کہ میرے پاس بائک ہے، گاڑی والوں کا کیا حال ہوگا اور پیدل والوں کا کیا حال ہوگا، صورت حال آپ خود دیکھ رہے ہیں، ارد گرد نظر لگا سکتے ہیں، تو مشکل ہے۔ حکومت نے راستے بند کیے ہیں پی ٹی آئی کے جو آ رہا ہے اس کا جلوس، اس بارے میں تو آپ کیا کہیں گے؟ سر ہم تو یہی کہتے ہیں کہ سب کو آزادی ہونی چاہیے پروٹیسٹ کرنے کا، پیسفل پروٹیسٹ ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں آپ بہتر سمجھتے ہیں، سب جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن جا رہی ہے، لیٹس سی